ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، تاریخ خلفائے راشدین کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد اول کے زندگی کے تعلق سے ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ایسی خوبیوں سے نوازا تھا جو دیگر صحابہ کرام کے پاس وہ خوبیاں کم ہی پائی جاتی تھیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے انساب کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، یعنی کون کس نسب سے ہے، کون کس خاندان سے ہے، یہ سب سے زیادہ ان کو نسب کا علم تھا ان کو۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا کے پاس کعب ابن مرہ کے پاس جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کا نسب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھیوں کو عطا کیا تھا۔ خاص طور پہ جب کسی قبیلے میں آپ دعوت دینے کے لیے جاتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، اس قبیلے کے اندر اس کا بڑی عزت ہے، اس کی یا اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑے شاعر ہیں زہیر نام ہے ان کا، حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ قبیلے میں ایک شاعر ہے، اس کا نام زہیر ہے، شاعر ہے بڑا۔ تو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے، تو سب سے ملاقات کیا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کہا جب زہیر کا موقع آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ اے اللہ کے نبی، یہ زہیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زہیر الشاعر، کہا وہی جو شاعر ہے۔ تو یعنی اس کی فن سے اس کو پہچانا جاننا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اظہار کرنا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ اس فن کے ذریعے سے اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ تو اس طرح سے دعوتی میدان کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نصاب یا عربوں کے نصاب کے تعلق سے معلومات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مہاجرین کے درمیان غم کا ماحول تھا، ایک بڑا صدمہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹا تھا۔ انصار نے اپنے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ اکٹھا کرنے والے کون تھے اس کے تعلق سے تاریخ نے کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے اور کوئی معاملہ نہیں آتا ہے۔ یہ سب کے سب جمع ہوئے مسجد نبوی سے قریب ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں پہ سارے کے سارے انصار جمع ہوئے، مہاجرین کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ اب انصار میں سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو سیادت ملنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی باغ ڈور سنبھالنے والے جو لوگ ہوں گے وہ انصار سمجھ رہے تھے کہ ہم ہوں گے، کیونکہ چند واقعات ویسے پیش آئے تھے پہلے۔ یعنی اب آپ کہیے گا کہ انصار کو، مدینے والوں کو سرداری کی بات پہلے کیسے سوجھ گئی؟ تو بات ایسی نہیں تھی۔ بات کیا تھی دیکھیے، معاملہ یہ ہوا تھا کہ جب فتح مکہ کے لیے لوگ نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلتے وقت مسلمانوں کا جو پرچم اور جھنڈا دیا تھا وہ انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ کو دیا تھا۔ سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ یہ دو صحابی ہیں۔ سعد ابن معاذ یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور سعد ابن عبادہ جو ہیں یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ یہ دونوں قبیلے ہیں، بڑے بڑے قبیلے مدینہ منورہ کے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا تھا، سعد ابن عبادہ کو۔ سعد ابن معاذ غزوہ خندق کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ تو مکہ کے قریب جیسے پہنچے، سعد ابن عبادہ نے یہ اعلان کیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن یہ بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ یعنی وہ کافر حضرات یا وہ لوگ، وہ کفار جو مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے، ان کو مارتے تھے، مکے میں ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، آج ہر ایک سے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ آواز لگائی کس نے؟ حضرت سعد ابن عبادہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے کہا کہ ان کو روکو، منع کرو ان کو، اور ان کو کہو کہنے کے لیے الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج لوگوں سے درگزر کرنے کا دن ہے۔ اب غور کیجئے، لوگ سیرت نہ جاننے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے آج دین اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس طرح کا دین ہے، یہ اس طرح کا دین ہے، یہ اس طرح کی، یہ ظلم سکھاتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلاں ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں بڑی غلطی ہم خود مسلمانوں کی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقف نہیں ہیں۔ تو جب ہم خود واقف نہیں ہیں تو ہم دوسروں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب ہم خود جانیں گے بھائی، تب تو ہم جا کر کسی تک پہنچائیں گے، کسی کو بتائیں گے۔ دیکھیے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے صحابی کو منع کیا، کہا نہیں، ایسا مت کہو، یہ مت کہو کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر کے جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا، علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ لوگ غنیمت کا تقسیم ہونے کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے وہ لوگ جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، آپ نے ان کو مال دیا، انصار کے لوگوں کو کچھ کم مال عطا کیا۔ تو لوگوں کے درمیان کچھ چیمی گوئیاں شروع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو دیا اور ہم کو نہیں دیا۔ تو سعد ابن عبادہ نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، انصار میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال کو اپنے لوگوں میں تقسیم کیا اور ہم لوگوں کو نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی کچھ خبریں مجھے بھی ملی ہیں، میرے پاس بھی بات آئی ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ انصار کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں، مدینے والوں، میں آتا ہوں۔ گئے، جب جمع ہو گئے، سعد ابن عبادہ نے آ کر خبر دی کہ لوگ اکٹھے ہیں، آپ کے منتظر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ سنو، انصار یہ میرے جسم کا حصہ ہے، انصار میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر ہجرت نہیں ہوتی، اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آؤں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کے فرد میں سے ایک فرد ہوتا۔ لو سلک الناس وادیا، اگر لوگ کوئی ایک راستے پہ چلے اور انصار ایک دوسرے راستے پہ چلے تو لسلکت شعب الانصار ووادیہا،
ہم انصار کے راستے کے اوپر چلنا پسند کریں گے۔ اما ترضون، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگ اپنے گھر کو لوٹیں تو ان کے پاس مال ہو، ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس پیسے ہوں، اور تم جب اپنے گھر کو لوٹو تو تمہارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہو؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو؟ اس کے بعد کہا الم آتکم ذلالا، لوگو جب میں آیا تھا تو تم راستہ بھٹکے ہوئے تھے، فہداکم اللہ بی، اللہ رب العالمین نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی، تم سب کے سب کمزور و ناتواں تھے، فاغناکم اللہ بی، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تم سب کو مالدار کیا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی انصار، الناس و شعار والانصار و دثار، لوگ شعار ہیں تو انصار ہمارے جسم سے لگے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ہم کبھی جدائی اور ان سے ہم کبھی الگ تنہائی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تقریر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ سننے والے لوگ تھے، تمام کے تمام لوگوں کی ہچکیاں بند گئی اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہوئیں، یہ انصار کو یوں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعجازات، یہ مقامات جو ہم کو نوازے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے اصل حقدار کون ہیں؟ انصار ہیں۔ اس وجہ سے انصار کے لوگ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جمع ہوئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی قیادت بھی کی تھی نبوت کے ذریعے سے، اور دنیاوی قیادت بھی کی تھی، لیکن دنیاوی قیادت آپ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیا تھا، کبھی قریش کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا تھا۔ اور قریش کے جو افراد تھے وہ اسلام لانے میں نہایت متاخر تھے، اخیر میں وہ لوگ اسلام لانے والے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں بیٹھ کر کے یہ گفتگو ان کی چل رہی تھی، دو لوگ تھے، حضرت سعد ابن عبادہ اور دوسرے نمبر پہ تھے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ امیر کس کو بنایا جائے، سعد ابن عبادہ کو بنایا جائے۔ لگ بھگ یہ معاملہ طے ہو چکا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے تھے۔ قبیلہ اوس کے لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ قبیلہ خزرج کا کوئی امیر بنے، لیکن سعد ابن عبادہ کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھا جس کو یہ اس کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے تھے۔ بہرحال باتیں وہاں سے ہوتے ہوتے باہر نکلی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ یہ دونوں کے دونوں نکلے، راستے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف تقریباً صحابی ملے، ان کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، اور عبیدہ ابن جراح، راستے میں عبیدہ ابن جراح ملے، ان کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہ تینوں کے تینوں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق صفوں کو چیرتے ہوئے درمیان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد مہاجرین کے حیثیت اور اس کے مقام، جو لوگ اسلام میں پہلے داخل ہونے والے تھے ان کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد انصار کا جو مقام تھا، انصار کا جو مرتبہ تھا، وہ انصار کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا۔ اور اس کے بعد یہ بات چل رہی تھی کہ حباب ابن منذر نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے، منا امیر و منکم امیر، ایک انصار میں سے امیر بنے گا، ایک مہاجرین اگر چاہیں تو وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ باتیں ابھی چل رہی تھی کہ بشیر ابن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان ابن بشیر کے والد، انہوں نے کہا کہ یہ کیا دو لوگ جب امیر بنیں گے تو یہ معاملہ بہتر اور مناسب نہیں ہوگا۔ اتنے میں حضرت عمر ابن خطاب اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا کہ لوگوں، جس شخص کو
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہے، کیا اس کو ہم اپنی دنیا کے لیے پسند نہیں کریں گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق کو نماز کے مصلی کے لیے، ہماری امامت کے لیے پسند کیا تھا، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے؟ اور اس سے قبل مورخین لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسئلہ تو مشورہ کرنے کا اسلام کے سیاسی ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ جب بھی کبھی فیصلہ ہوگا تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمْرَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور غزوہ احد کے بعد آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجئے۔ اس وجہ سے یہ مشورہ کی مجلس سقیفہ بنی سعدہ میں بیٹھی تھی، سمجھ ماری بات؟ سقیفہ بنی سعدہ میں یہ مشورے کی مجلس بیٹھی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلے حضرت بشیر ابن سعد اٹھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیعت کیا، اور پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار یکے بعد دیگرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے یہ بیعت عام بیعت ہوئی، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کے اندر ہر قبیلہ کا سردار، ہر قبیلے کے لوگوں نے آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیا۔ اب اس کے بعد آپ خلیفہ بن گئے، آپ نے خطبہ دیا، بڑا عظیم اور بڑا بلیغ خطبہ ہے۔ اس خطبے کے بعد آپ نے خلیفہ بننے کے بعد کچھ اعمال انجام دیے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔